جھکتے نہیں سبھی کو بتایا حسین نے، جھکتے ہیں صرف اسی کو سکھایا حسین نے۔ ہے محبوب کیوں خدا کو سجدہ حسین کا، اس کے سوائے سب تو یزید پر بھی جھک پڑے۔ سیرت علی کی گزری ہے مثل نبی کے یوں، سیرت علی کی گزری ہے مثل نبی کے یوں، ابلیس کہہ پڑا کہ یہ مجھ سے بری ہے۔ 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے۔ تو آجو میرے بھائیوں، اس ویلے شخص کی زندگی میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو اب میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس کام نہیں ہے۔ اب میرے پاس کام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں کام ڈھونڈتا نہیں ہوں۔ میں کام کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ کیونکہ میں ایسے رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ میری زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے، تو میں آپ کو نہ کچھ بتانے کے قابل ہوں، نہ میں اس سٹیج پہ ہوں کہ لوگ میری بات سنیں، مجھے ویلیو دیں۔ تو میں ہر طرح سے ناکارہ ہوں۔ پوری زندگی، پوری دنیا میں سب سے ناکارہ بندہ اگر کوئی ہو سکتا تو وہ میں ہوں، ایسے لوگوں کو لگتا ہے۔ یہ انڈا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، لوگ اس کو روزانہ خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ لیکن میری زندگی کا کیا فائدہ ہے، میں کیا لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہوں، یہ ابھی تک میں بھی نہیں جان پایا۔ تو اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ڈھونڈتے ہیں میری زندگی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو۔ اس میں نقصان بھائیو ہمارا ہی ہے۔ ان شخصیات نے جو قربانیاں دینی تھی، جو اسلام کے لیے کرنا تھا، وہ کر چکے۔ انہوں نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، قربان کر دیا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو چکے۔ ہمارا ان کا تذکرہ نہ کرنا یہ ہمارا خسارہ ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں کو اتنا کیوں بڑھا چکے ہیں کہ ہم ان کا نام تک نہیں لیتے۔ کیوں امام حسین کا نام نہیں لیا جاتا؟ کیا ان کا کردار داغدار تھا؟ نہیں۔ میرا کالا لباس، میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، یہ میرا کالا لباس آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہی چیز ہے کہ ہم لباس سے بھی نفرت کر چکے ہیں۔ آج سوال کرنا پڑے گا، اپنے ہر مولوی سے، اپنے ہر عالم سے، ہر مفتی سے سوال کریں، خود کے ضمیر سے سوال کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا میں لاشعوری طور پر کسی مسلک کی، کسی فرقے کی حد بندی کی وجہ سے ان شخصیات سے محروم ہو چکا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے لیے۔ یہ شخصیات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے ان شخصیات کو، ان خزانوں کو کھو دیں۔ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک بچہ گرتا پڑتا مسجد میں نبی علیہ السلام نے دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا منبر چھوڑ دیا، جا کے اس بچے کو اٹھایا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ بچہ جس کے لیے نبی علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، آج اس بچے کا ذکر ہمارے خطبوں میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بچے تھے سیدنا امام حسین۔ میں حیران ہوں کہ ہماری امت مسلمان بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، رب کو ماننے والے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان شخصیات کے بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے خطبوں میں اس چیز کو چھوڑ دیا گیا، ہمارے بچوں میں ان چیزوں کا تعارف نہیں ہے، ہمارے بچے نبی علیہ السلام کے بچوں سے محروم ہیں۔ کہ ہر شخص کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے یہ کیا تو نبی علیہ السلام نے صدیق کہا، سیدنا عمر نے یہ کہا تو ان کو یہ فضیلت ملی۔
ہر شخص کے فضائل کے اسباب بتائے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جو اپنے نواسوں کو، جو کہ بچے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک تو جنتی بتا دیا گیا ہے، ایک تو جنت کے سردار بتا دیا گیا، تو یہ سوال نہیں پیدا کرتے، یہ بہت بڑا سوال پیدا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے مبارک زبان سے دی۔ اس کے لیے ہمیں ان کا ذکر مزید سے مزید تر کرنا پڑے گا، ان کی سیرت پر مزید غور کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں لعنت ہے تخت پہ اب بھی یزید کے، لگتا علم ہے اب بھی تنہا حسین کا۔ انسان میں کوتاہی اور نقص تو ہمیشہ سے ہی ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنے والدین کے حوالے سے، خود کے حوالے سے۔ ہمارے اپنی ذات پر بھی حقوق ہیں، اپنی زندگی میں کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سوچ رہے ہیں، آیا میں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں یا نہیں؟ یہ میرے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، آیا مجھے اللہ کے آگے سرخرو کریں گے یا مجھے اللہ کے آگے یہ شرمسار کریں گے؟ اس کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور یہی عبادت ہے کہ انسان اپنے معاملات پر ہمیشہ غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے، اپنی فکر کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے حقوق کے حوالے سے۔ تو میں جب وہ کتاب لے کے آیا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو وہ 7 یا 8 محرم کا دن تھا، تو میں نے محرم کی وجہ سے امام حسین کے فضائل کا چیپٹر کھول لیا، وہ حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کا سر قلم کر کے لایا گیا تخت میں۔ تو جب میں نے یہ چیز پڑھی تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کیسی تم شیعہ کی طرح باتیں کر رہے ہو، یہ بیان مت کرو اس گھر میں۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو صحیح مسلم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں میں شامل ہے۔ اس نے مجھ سے کتاب لی، میرے بھائی نے، اس نے دیکھا، تسلی کی کہ واقعی ایسا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ پرانی تصاویر کھول کے بیٹھا تھا تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ان تصویروں میں شادی بیاہ کے موقع تھے، فیملی فنکشن تھے، جہاں پر وہ تصویریں کھینچی گئی، ہر شخص اس تصویر میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے، لیکن اس تصویر میں ان لوگوں کی خوشی کے لمحات کی وجہ جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ وہ شخص جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہے وہ اس فوٹو سے محروم ہے۔ اس خوشی کے لمحات کو فراہم کرنے والا وہ شخص باپ ہے، جس نے ان کو مال فراہم کیا، جس نے ان کو عزت فراہم کی، جس نے ان کو حفاظت فراہم کی اور زمانے سے لڑتا رہا۔ وہ شخص میں دیکھ رہا تھا کہ ان تمام تصاویر میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی پیغام پہنچانے سے پہلے ایک سادہ سا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہمیں ہدایت کو اہمیت دینی پڑے گی۔ یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی ریلز کی الگورتھم پر ہماری ہدایت نہیں چل سکتی، کیونکہ ہدایت کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ 30 سیکنڈ میں ہدایت کو پہنچانا ناممکن اور ہدایت کی بے حرمتی ہوگی۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو کہ بات کو جلدی جلدی دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت وقت کی طلبگار ہے، کیونکہ ہدایت آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہدایت کے لیے ہمیں اپنے مزاج کو بھی بدلنا چاہیے، کہ جو 30 سیکنڈ کی ہم ریلز دیکھ کے عادت اور مزاج بنا لیتے ہیں، میرے بھائی ہدایت کو اہمیت دیں گے، وقت دیں گے، تو ہی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔
मेरे भाइयों, मैं अपनी पैगाम पहुंचाने से पहले एक सादा सा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हिदायत के पैगाम को कबूल करने के लिए हमें हिदायत को अहमियत देनी पड़ेगी। ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स के एल्गोरिथम पर हमारी हिदायत नहीं चल सकती, क्योंकि हिदायत के लिए वक्त चाहिए होता है। 30 सेकंड में हिदायत को पहुंचाना नामुमकिन और हिदायत की बेहुरमती होगी। तो इसीलिए वो लोग जो कि बात को जल्दी जल्दी देखना सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए हिदायत नहीं है, क्योंकि हिदायत वक्त की तलबगार है, क्योंकि हिदायत आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। तो लिहाजा हिदायत के लिए हमें अपने मिजाज को भी बदलना चाहिए कि जो 30-30 सेकंड की हम रील्स देख के आदत और मिजाज बना लेते हैं। मेरे भाई, हिदायत को अहमियत देंगे, वक्त देंगे, तो ही हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। तो हमें दूसरों को कबूल करना पड़ेगा, उनके मिजाज के साथ, उनकी असबाब के साथ, उनकी इल्लतों के साथ, उनकी वजूहात के साथ। तो इसी तरह जब हम सामने वाले को नहीं समझेंगे और हम अपनी बात ही करते चले जाएंगे, तो ना हम हिदायत पहुंचा सकते हैं और ना इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो डॉक्टर है और वो मरीज से उसका मर्ज नहीं पूछता। मरीज के दिल में दर्द है और वो पेट खोलना शुरू कर देता है। देखिए ना, नुकसान है। ये मिसाल वैसे बेकार थी, सोच के अजीब लग रहा है कि यार, पेट खोल के कोई खड़ा हुआ है और वो दिल पकड़ रहा है मरीज। ये मजाक भी मैंने आपसे इसीलिए किया क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी जगह पे रह के कि इंसान को तफरीह भी चाहिए। हिदायत आपके अंदर इस तरह उतारी जाए कि आप आराम से उसे कबूल कर लें और आपकी जिंदगी बदल जाए। ये है कामयाबी का तरीका। तो हमें दूसरों को कबूल करना पड़ेगा, उनके मिजाज के साथ, उनकी असबाब के साथ, उनकी इल्लतों के साथ, उनकी वजूहात के साथ। तो इसी तरह जब हम सामने वाले को नहीं समझेंगे और हम अपनी बात ही करते चले जाएंगे, तो ना हम हिदायत पहुंचा सकते हैं और ना इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो डॉक्टर है और वो मरीज से उसका मर्ज नहीं पूछता। मरीज के दिल में दर्द है और वो पेट खोलना शुरू कर देता है। देखिए ना, नुकसान है। ये मिसाल वैसे बेकार थी, सोच के अजीब लग रहा है कि यार, पेट खोल के कोई खड़ा हुआ है और वो दिल पकड़ रहा है मरीज। ये मजाक भी मैंने आपसे इसीलिए किया क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी जगह पे रह के कि इंसान को तफरीह भी चाहिए। हिदायत आपके अंदर इस तरह उतारी जाए कि आप आराम से उसे कबूल कर लें और आपकी जिंदगी बदल जाए। ये है कामयाबी का तरीका। मेरे भाइयों, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा नेकी पर इस्तकामत के हवाले से कि इंसान देखे कि उसकी जिंदगी में कौन सा वो शख्स है कि जिसकी बातों से या जिसके अमल से उसकी जिंदगी असरअंदाज होती है, किसकी बात की तरफ वो माइल होता है जो उसको खैर की तरफ खींचती है। वो किसी शख्स का किस्सा भी हो सकता है, किसी शख्स की बात भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, वो वालिद भी हो सकता है, कि खैर के लिए उस शख्स के साथ जुड़ जाए। आपकी जिंदगी का नतीजा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो मेरे भाई, आपने आई हुई हिदायत को ठुकरा दिया, आपने उसको कोई अहमियत नहीं दी, आपने अपनी जिंदगी के बेहतर नतीजे को कबूल करने से इनकार कर दिया। और यही इंसान की जो बुरी आदत है, उससे छुटकारा हासिल करने का भी हल यही है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक खातून जिनका ताल्लुक शोबिस से है, उनका इंतकाल हो गया और वो 6 या 9 माह तक अपने फ्लैट में पड़ी रही। उन्हें किसी ने कॉल तक नहीं की। कि हम किसी शख्स का कोई हाल तक नहीं पूछते। उसने ये काम क्यों किया, उसने वो काम क्यों किया, ये काम तो मेरी नज़र में बुरा है, इस शख्स ने ऐसा लिबास क्यों पहना है। देखें, हमारे ना फ़राइज़ की, ज़िम्मेदारियों की कुछ हदूद हैं। जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है बताना, समझाना। लेकिन किसी शख्स को इस बुनियाद पे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने का तरीका अपना चुका है, हम उससे अपना रिश्ता ला ताल्लुकी का नहीं कर सकते। अगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो आया क्या, नूह अलैहिस्सलाम समझाते नहीं थे? लेकिन वो ये समझते थे कि मेरा दायरा सिर्फ़ समझाने की हद तक है। उसके बाद उस शख्स की आज़ादी खुदा की तरफ से दी गई है। ये हमें कबूल करना पड़ेगा
کہ یہ جو آزادی دی گئی ہے یہ خدا کی طرف سے قائم کردہ ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا امتحان ہے. ہمارا فرض کیا بنتا ہے باپ ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، ہم ان فرائض کو انجام دیں. میرا کزن بھی بہت افسوس کر رہا تھا. وہ کہتا کہ یار دیکھو، مالی حوالے سے کسی کی مدد کرنے کے لیے استطاعت چاہیے، لیکن کسی کا حال پوچھنے کے لیے تو مالی استطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. کسی کا دکھ سننے کے لیے مالی استطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. کہ یہ انسانیت کا پہلو کہاں گیا کہ جب کسی کا حال پوچھا جا سکے، کسی شخص کا بیٹھ کے حال سنا جا سکے، کسی شخص کا بیٹھ کے دکھ کو محسوس کیا جا سکے، کسی شخص کی پریشانی کے اندر اترا جا سکے. یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو عبادت ہے. حال تو سب کا پوچھنا چاہیے، لیکن خصوصاً وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، جن کی زندگی تنہائی میں گزر رہی ہے، جو اکیلے پن کا شکار ہے، ان کے ساتھ شفقت ضرور کیجیے. ان کا حال پوچھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ خوشی کے چند لمحات گزاریے، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا وہی ان کے لیے خوشی کا لمحہ ہے. کیونکہ ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو آپ کے ساتھ جو وہ لمحات گزارے گا اس کے لیے وہی یادگار ہوں گے. آپ ان کی یادوں میں ہوں گے، آپ ان کی دعاؤں میں ہوں گے. آپ کا منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے آپ نے خدا کی طرف سے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اصلاح نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے رویے سے، آپ کی محبت سے، آپ کی نرمی سے اس شخص کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے اور وہ لوٹ آئے اچھائی کی طرف، خیر کی طرف. تو بڑا افسوس ہوا اس خاتون کا میں نے سنا جب کہ اس شخص کو کسی نے کال کر کے نہیں پوچھا. عید گزر گئی، عید کے موقع پر بھی کسی نے اس کو یاد نہیں کیا، والدین نے یاد نہیں کیا، بھائیوں نے یاد نہیں کیا. تو ایسی رشتوں کا کیا فائدہ جو کہ نام کے رشتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کا حال پوچھا جائے، اس کے آگے بہت بڑے فرائض ہیں ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انسانیت یہ موبائل فون آنے کی وجہ سے جتنا ہمیں لگتا ہے کہ قریب ہو گئی ہے، ہم اتنا ہی ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. کوشش کریں، کوشش کریں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم عبادتیں تو بے شمار کر رہے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں جو ایک چیز کھو چکی ہے وہ محبت ہے. ہم تمام عبادتیں، تمام رب کے احکامات خوف کی صورت میں اپنا چکے ہیں. جہنم سے ڈر ہے ہمیں، جو کہ اچھی بات ہے کہ ہم نے اس خالق کی اطاعت کرنی ہے. ہم میں خوف کی صورت پیدا ہونی چاہیے، لیکن صرف خوف پیدا ہونا چاہیے. یعنی والدین اگر بچوں کو پالتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، تو بچے باپ کے خوف سے اس کا تو ادب کریں گے. کیا صرف خوف ہونا چاہیے جو باپ کی اطاعت کے لیے ہمیں لازم ٹھہرے؟ کیا باپ جب کوئی کام کہے یا باپ جب کسی ضرورت میں ہو تو کیا ہمیشہ یہ خوف کا پہلو غالب رہنا چاہیے؟ کیا والد کی کفالت محبت کا تقاضا نہیں کرتی کہ میرے والد نے میری کن کن ضرورتوں کو پورا کیا، کن کن حالات میں میری ضرورتوں کو پورا کیا، میرا بچپن سے ساتھ دیا، میری کمزوری میں سہارا بنا. تو یہ رشتے کچھ تقاضا کرتے ہیں، کچھ ادب کا، کچھ خوف کا، لیکن محبت کا بھی. کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس رب کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کہ یار وہ خالق جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے وسائل سے، اسباب سے، رزق سے نوازا، جس نے مجھے عذاب بخشے، جس نے مجھے عذاب بخشنے کے بعد اپنی اطاعت مجھ سے مطلوب کی، کیا اس اطاعت میں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کبھی آپ نے بیٹھ کر سوچا کہ کبھی آپ نے رب کے بارے میں سوچا، اس سے محبت کے بارے میں سوچا؟ ایک دن میں کتنا رب کی ذات آپ کی فکر میں، آپ کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے. وہ ذات بہت اچھی ہے، بہت کریم ذات ہے. اس ذات کے حوالے سے ہمیں غلط تعارف دیا گیا ہے کہ ہمیں اس سے خوف کھانا ہے. جس نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، جس نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، وہ ذات تو ہمارے لیے محبت کرتی ہے، محبت کا سامان مہیا کرتی ہے. نبی علیہ السلام جیسے شخص کو ہم نے بھیجا، کس قدر امت میں عظیم نعمت ہے نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا غالب پہلو تو محبت ہے، شفقت ہے. تو جب اللہ کی ذات نے اپنا نمائندہ نبی علیہ السلام کو بھیج کر بتا دیا
کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ذات کے معاملات میں اس کی اطاعت میں محبت کیوں کھو چکی ہے؟